بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم ذلک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں خلافت کا بیان تھا، تو ابھی اس آیت میں خلافت کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ چونکہ خلافت کا مقصد دفع حرج ہے اور امن ہے، تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے احکام عطا کیے ہیں کہ جن احکام میں تم سے حرج اور تنگی کو دور کیا گیا ہے۔ خلافت کا مقصد امن ہے، اور امن حاصل ہوتا ہے عفت و محبت سے، اور عفت و محبت کے کچھ قوانین اب ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سورۃ النور کی ابتدا میں ہی احکامات عملیہ کا ذکر تھا، مگر درمیان میں پھر کچھ احکام منافقین اور مومنین کے اوصاف میں فرق کو واضح کرنے کے لیے صفات کا ذکر ہوا۔ اب دوبارہ احکام عملیہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا اس سلسلے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت مانگے وہ لوگ جن پہ تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں، وہ چاہیے انہیں کہ وہ تم سے اجازت مانگا کرے اور اجازت کے ساتھ داخل ہوں۔ والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بچے جو بھی بلوغ تک نہیں پہنچے ہیں، منکم تم میں سے، ثلاث مرات، 3 اوقات میں، 3 اوقات میں چاہیے کہ وہ اجازت مانگے۔ اس سے پہلے اسی سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استئذان اور اجازت مانگنے کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 27 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اور پھر اسی طرح آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے، اور آداب کے سلسلے میں جو پہلا ادب بیان کیا گیا تھا وہ یہی بیان کیا گیا تھا کہ اے ایمان والو، غیروں کے گھروں میں داخل مت ہو یہاں تک کہ اجازت نہ مانگو اور سلام نہ کرو۔ یہ اجازت مانگنا، یہ سلام کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ جاہلیت کے رواج
پر وہاں رد کیا گیا کہ ڈائریکٹ ہی گھر میں لوگ داخل ہو جاتے تھے، چونکہ اس صورت میں بے حیائی کو روکا گیا ہے اور ایسے احکام دیے گئے ہیں جس سے معاشرہ پاک ہو، اور پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب کسی پر داخل ہو، کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت مانگ کے داخل ہو۔ تو اب اس آیت میں بھی اسی استئذان سے متعلق اور اجازت مانگنے سے متعلق حکم ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہاں تو یہ عمومی حکم تھا اغیار کا اور اجنبیوں کا اور عام لوگوں کا کہ سب کے لیے لازم ہے کہ وہ گھروں میں داخلے کے وقت اجازت مانگے، اور یہاں رشتہ داروں کا اور غلاموں کا اور چھوٹے بچوں کا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو بھی اس بات کی تعلیم و تربیت دو، ان کو بھی سمجھاؤ کہ وہ جب یہ 3 اوقات ہوں تو ان 3 اوقات میں وہ تمہارے پاس بغیر اجازت کے نہ آئیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، کہ یہ وقت آرام کا ہوتا ہے، پردے کا ہوتا ہے، اور یا یہ وقت غسل کا ہوتا ہے۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور جس وقت کہ تم اپنے بعض زائد کپڑے اتار لو، من الظَّهِيرَةِ، دوپہر کے وقت۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ان 3 اوقات میں نابالغ بچوں کو بھی پابند کرو اور غلاموں اور خادموں کو بھی پابند کرو کہ آتے وقت وہ اجازت مانگے، اس لیے کہ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں۔ یہ 3 اوقات تمہارے لیے ایسے ہیں کہ عادتاً انسان ان اوقات میں چاہتا ہے کہ کوئی نہ ہو اور تنہائی ہو، اور یہ استراحت اور آرام کا وقت ہے، تو بچوں کو بھی سمجھا دو کہ وہ ان اوقات میں اجازت مانگ کر داخل ہو۔ اور ان اوقات کے علاوہ چونکہ وہ گھروں میں آنے جانے والے لوگ ہیں، تو ان دوسرے اوقات میں وہ چونکہ کام کاج کے اوقات ہیں، ان اوقات میں عادتاً آرام کے اور تنہائی کے اور پردے کے اوقات نہیں ہیں، لہٰذا ان اوقات میں اگر انہیں بغیر اجازت بھی بچے آتے ہیں، غلام آتے ہیں، تو اجازت ہے، اور ان اوقات میں پھر تمہیں خود اپنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر ان اوقات میں آ کر تمہیں کسی نامناسب حالت میں وہ دیکھتے ہیں تو مجرم قصوروار تم ہو کہ تم نے دوسرے اوقات کو بھی مشغول رکھا، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن ان خاص 3 اوقات میں تمہیں حق ہے کہ تم ان کو ڈانٹو کہ تم بغیر اجازت کے کیسے داخل ہوئے۔ ان 3 اوقات میں تمہیں پابند کیا گیا تھا کہ تمہیں اجازت مانگنی ہے، تو تم ان اوقات میں اجازت مانگ کے داخل ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند صحیح سے مروی ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے گھروں پر پردے نہیں ہوا کرتے تھے، اور گھر ایسے ہوتے تھے کہ حجاب نہیں ہوتا تھا، اور ایسا انتظام تو نہیں تھا کہ دروازے پہ ایسی کنڈی لگا دی کہ لوگ آتے ہوئے بھی نہ آ سکے۔ تو اس وقت بالخصوص اس حکم پر عمل کرنا زیادہ ضروری اور واجب تھا، لیکن بعد کے زمانے میں جب گھروں پر پردے لگ گئے اور رزق میں اللہ نے وسعت دے دی اور کشائش ہو گئی، تو پھر ان پردوں کو
اور اس حجاب کو اس کو ہی لوگوں نے کافی سمجھ لیا، ورنہ اس حکم پر عمل اب بھی منسوخ نہیں ہے۔ اور مفسرین، اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے، یہ منسوخ نہیں، لیکن اس آیت پر عمل بڑا کم ہو گیا ہے۔ اور کم ہونے کی وجہ جو عبداللہ ابن عباس کی روایت میں کہ اس وقت زمانہ اور حالات دوسرے تھے، اور چونکہ اس داخلے میں اجازت لینے اور پابندی کا یہ جو حکم تھا یہ اس لیے اتنا زیادہ مؤکد اور تاکیدی تھا کہ وہ گھروں کی بناوٹ ایسی تھی۔ لیکن اب بھی ان اوقات میں اجازت مانگنا بھی بہتر اور افضل ہے، اور آیت منسوخ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے کہ ترک الناس ثلاث آیات فلم یعملوا بہن، لوگوں نے 3 آیتیں چھوڑ رکھی ہیں، ان آیتوں پر لوگ عمل نہیں کرتے۔ ایک یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو اور خادمین غلاموں کو، لوٹیوں کو سمجھا دو کہ وہ 3 اوقات میں اجازت مانگے۔ دوسری آیت سورۃ النساء کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب تقسیم کے وقت، میراث کی تقسیم کے وقت کچھ ایسے رشتہ دار اور غریب لوگ بھی موجود ہوں جن کا میراث میں حصہ نہیں بنتا، تو تم ان کو اپنی خوشی سے میراث میں سے کچھ دے دو، کہ وہ یہ امید لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا جبکہ ان کا کوئی حصہ بنتا نہیں، تو تم ان کو دے دیا کرو۔ اس پر لوگوں نے عمل ترک کر دیا ہے۔ اور تیسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار اور متقی ہو، گناہوں سے مجتنب ہو۔ لیکن لوگوں نے اس آیت پر عمل چھوڑ دیا، اور لوگوں کے نزدیک اب عزت مند لوگ آدمی وہ ہے جن کے پاس مال زیادہ، عہدہ ہو، منصب ہو، پیسہ ہو۔ تو عزت کا مدار عند اللہ جو تقویٰ تھا، لوگوں نے عزت کا مدار اب وہ نہیں رکھا ہے۔ ابھی اکرام اور عزت اس بنیاد پر نہیں کی جاتی کہ وہ ایک تقویٰ دار اور ایک پرہیزگار اور نیک اور متقی ہے، بلکہ اس بنیاد پر عزت کی جاتی ہے کہ وہ مالدار ہے یا عہدہ اور منصب رکھنے والا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آیات پر لوگوں نے عمل چھوڑ دیا ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر گناہ ان اوقات کے بعد، ان اوقات کے علاوہ۔ گناہ نہیں ہے کا مطلب الزام اور حرج نہیں، کہ اگر ان اوقات کے علاوہ بچے نابالغ اور یا پھر غلام بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہیں تو پھر گناہ ان پر نہیں ہے۔ تم پر بھی بلا اجازت انہیں آنے دینے میں گناہ نہیں ہے، اور ان پر بھی بلا اجازت آنے میں گناہ نہیں ہے۔ اس لیے وجہ بیان کی گئی ہے کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، بکثرت آتے جاتے ہیں وہ تم پر، یعنی ہم طوافون علیکم، وہ تم پر بکثرت آتے جاتے ہیں، کام کاج کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر پابندی ہر وقت ہی لگا دی جائے تو حرج ہو۔
کہ آتے ہوئے اجازت، پھر چلے گئے، کچھ چیز پھر لانی ہے، پھر اجازت، پھر چلے گئے، کوئی اور کام ہے، پھر اجازت، تو اجازت میں حرج ہوا۔ تو ہر وقت تم پر یہ پابندی نہیں رکھی کہ طوافون علیکم، کہ وہ بکثرت آتے جاتے ہیں تم پر۔ بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض پر آنے جانے والے ہیں۔ بعضکم طائف علی بعض۔ جس طرح کے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا جوتا نجس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بلی تو ہر گھروں میں بار بار آنا جانا رہتا ہے۔ تو وہاں بھی یہی الفاظ ہے کہ انہا لیست بنجس انہا من الطوافین او الطوافات۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تم کو اپنے احکام، اپنی آیتیں، اپنے احکام۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، یہ آیت اب ماقبل آیت کا تتمہ ہے، یعنی اس پہلی والی آیت کے مضمون کو مزید پورا کیا جا رہا ہے کہ اور جب پہنچ جائے بچے تم میں سے بلوغ کی حد کو، الحلم بلوغ کی حد میں پہنچ جائے، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، بس چاہیے کہ وہ اجازت مانگے، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح کے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے بالغ ہوئے ہوں، اور جو ان سے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ جس طرح اجازت مانگتے ہیں، اور اسی طرح اب ان بچوں کو بھی جو بلوغ کی حد میں داخل ہو جائیں، جو قریب البلوغ ہو جائیں، جو مراہق ہیں، اب پھر انہیں اجازت مانگنا ہے ہر وقت۔ یعنی اس سے پہلے جو اجازت ہے 3 اوقات میں وہ پابند، باقی اوقات میں وہ پابند نہیں، لیکن بالغ ہونے کے قریب ہو جائیں یا بالغ ہوں تو پھر دوسرے بالغوں کی طرح ہر وقت اجازت کے پابند، اور ہر وقت اجازت کا حکم اس سے پہلے کی آیت میں ہو چکا ہے۔ تو كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے تو ان کی طرح اب یہ بھی اجازت مانگے، یا الذین من قبلہم کا معنی یہ ہے کہ ان سے اگلے لوگ، یعنی جو ان سے پہلے بالغ ہوئے ہوں اور ان سے بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ ان کی طرح اب یہ بھی اجازت مانگے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تم کو اپنی آیتیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں آخر میں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اور اس آیت میں بھی فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ یہ تکرار اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ترغیب دے رہا ہے کہ اللہ علم والا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سا حکم مفید ہے اور کس حکم میں کتنی حکمت ہے اور کتنے فوائد ہیں۔ تو دین کا، شریعت کا ہر حکم وہ حکمت پر اور مصلحت پر مبنی ہے، اور جس طرح کی ایک مصلحت اور ایک حکمت اس آیت میں بیان بھی کی گئی ہے کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، جب وہ نابالغ ہیں اور ان کا بار بار بکثرت آنا جانا ہے تو ایک طرف اللہ نے تمہیں حرج اور تنگی سے بچایا، اور دوسری طرف تمہاری عزت اور آبرو کو برقرار رکھنے کے لیے
اور تاکہ تمہیں ناگوار نہ گزرے اور معاشرے کے اندر پاکیزگی پیدا ہو اور تاکہ بچوں پر غلط اثر نہ پڑے، ان مختلف حکمتوں کی خاطر اللہ نے اجازت مانگنے کی پابندی عائد کر دی، تاکہ تمہارے جو تخلیے کا اور تنہائی کا وقت ہے اس میں تمہیں پوری آزادی حاصل۔ تو واللہ علیم حکیم، یہ تکرار اہتمام کی خاطر ہے۔ البتہ پہلی آیت میں یبین اللہ لکم الآیات ہے کہ وہاں مطلق احکام کا ذکر ہے، اور یہاں پر چونکہ یہ آیت اس پہلی والی آیت کا تتمہ ہے تو اسی کے حوالے سے آیاتی ہی کا لفظ لائے کہ یہ یہاں پر زیادہ مناسب ہے۔ اس آیت میں ایک الحلم کا لفظ ہے۔ الحلم اصل میں احتلام کو کہتے ہیں، اور پھر خواب دیکھنے والے کا کوئی خواب ہوتا ہے اس کو حلم کہتے ہیں لغت میں، پھر برے خواب کو الحلم کہا جانے لگا، مگر یہاں پر مراد الحلم سے اصل میں بلوغ ہے اور حد بلوغ ہے، اور بلوغ کا مطلب ہے کہ انسان کے بچپنے کی وہ حد جس کے بعد وہ شرعی احکام کا مکلف قرار پائے، اور یا بلوغ کا مطلب وہ قوت جو کسی بچے میں پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ طفولیت سے اور بچپنے سے نکل جاتا ہے، اس قوت کو بلوغت کہتے ہیں، اور اس کے لیے علامات ہیں، احتلام ہے، اور یا زیر ناف بال کا اگنا ہے، یا بچیوں میں حیض آنا ہے، یہ علامات ظاہریہ ہے، لیکن یہ علامات ضروری تو نہیں ہے، بس اوقات یہ علامات ظاہر نہیں بھی ہوتی اور ایک زمانہ گزر جاتا ہے، تو اس لیے عمر کی بھی ایک حد مقرر کی گئی ہے فقہاء میں، تو شوافی اور حنابلہ اور امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق 15 سال کی حد مقرر کی گئی ہے کہ اس پر ایک بچہ بچی بالغ حساب ہو۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذاتی رائے جو مروی ہے وہ لڑکے کے لیے 18 سال اور لڑکی کے لیے 17 سال مروی ہے، مگر عام فقہاء اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد کی بھی، شوافی اور حنابلہ کی بھی یہ رائے ہے کہ 15 سال، مگر اس کا مدار در حقیقت مختلف زمانوں اور مختلف جغرافیائی حالت اور موسموں کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ عمومی طور پر مختلف اوطان میں اور مختلف علاقوں میں اس کے لیے مختلف قسم کی علامات اور مختلف عمر اس کی حد مقرر کی جا سکتی ہے، تو یہ کوئی منصوص مسئلہ نہیں ہے کہ جو صریحی طور پر نص میں وارد ہو۔ ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کے حوالے سے بھی یہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جب مجھے آپ پر پیش کیا گیا اور میں 14 سال کا اپنی اجازت نہیں دی لڑنے کی، پھر اگلے سال خندق کے موقع پر لڑنے کی اجازت دی جبکہ میں 15 سال کا تھا، تو اس روایت سے یہ 15 سال کا استدلال کیا گیا ہے۔ تو جنگ احد تو سن 3 ہجری کا ہے اور خندق 5 ہجری میں ہے، بیچ میں اگرچہ فاصلہ 2 سال کا ہے، اس کو 1 سال معتبر مانا گیا ہے۔ اسی طرح لڑائی میں حد بلوغ اور عام معاشرے کے اندر حد بلوغ کا بھی فرق ہوتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ لازمی نہیں ہے اور منصوص نہیں ہے کہ 15 سال ہو، البتہ عام طور پر جمہور فقہاء کے نزدیک عمر کے اعتبار سے 15 سال کی حد مقرر کی گئی ہے۔
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزینہ. یہ اب ایک اگلا حکم ہے ماقبل سے متعلق، یعنی پیچھے جو احکام دیے گئے تھے پردے سے متعلق، ان احکام میں استثناء دی جا رہی ہے بڑی بوڑھی عورتوں کے لیے کہ والقواعد من النساء، اور وہ بڑی بوڑھی عورتیں اللاتی لا یرجون نکاح، جو امید نہیں رکھتی نکاح میں آنے کی. قواعد قعود سے ہے، قعود کا معنی بیٹھنا، یعنی ایسی عورتیں جو کہ حیض اور بچے سے بیٹھ چکی ہوں، اب نہ انہیں حیض آتا ہے اور نہ وہ بچے چل سکتی ہیں. اور اس پر مزید یہ کہ لا یرجون نکاح، نکاح کی کوئی امید نہیں رکھتے، انہیں کوئی رغبت اور شوق نکاح کا رہا نہیں، جانبین سے یہ شوق نہیں رہا، نہ ان عورتوں کو نہ کسی اور کو. تو ان کے بارے میں شریعت نے یہ نرمی رکھی ہے کہ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے، برقع، بڑی چادر اگر وہ رکھ لیں تو ان کے ہاتھ اور چہرہ، پاؤں یہ نظر آئے، تو اب یہ پابندی ان پر نہیں رہی. شرط یہی ہے کہ غیر متبرجات بزینت، کہ اظہار کرنے والی نہ ہو زینت، زینت کا اور آرائش کا اظہار کرنا ان کے لیے بھی منع ہے. یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اب کوئی نہ کوئی شوق ہے. اور غیر متبرجات بزینت کا یہ مطلب بھی ہے کہ قدمین اور ہتھیلیاں اس کی حد تک ہو، یہ نہ ہو کہ مقصد ہی زینت کا اظہار ہو، اور یہ نہیں کہ وہ جو سطر کے حدود ہے اس کو بھی پار کر دے، بلکہ مقصد اظہار زینت بھی نہ ہو، اور صرف ہاتھ اور چہرہ اور قدم یہ اگر کھل جائیں اور بالکل بوڑھی عورتیں ہوں تو ان کے لیے شریعت نے یہ آسانی کر رکھی ہے. لیکن باوجود ان آسانیوں کے وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ وہ احتیاط رکھیں اور مزید عفت اور پاک دامنی طلب کریں، اور باوجود اس کے کہ ان پر یہ پابندی نہیں ہے مگر وہ ان پابندیوں کا لحاظ رکھیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت مانگے تم سے وہ جن پہ تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، غلام اور لونڈیاں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ بچے جو نہیں پہنچے ہو بلوغ کی حد تک تم میں سے، ثلاث مرات، تین اوقات میں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جس وقت تم اتارتے ہو اپنے کپڑوں کو دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ تین اوقات تمہارے لیے پردے کے ہیں. عورات عورت کی جمع ہے، اردو میں تو عورت مرد کے مقابلے میں ہے، مگر عربی میں تو مرد کو رجل کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں امرأۃ، اور عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے. اور عورت کا لفظ عربی میں خلل کے معنی میں ہے، اور عورت کا لفظ غیر محفوظ کے معنی میں، اور عورت کا مطلب وہ جگہ جس کو ظاہر کرنا ناگوار گزرے، شرم کی جگہ. تو یہاں مقصد صلاۃ عورات لکم میں یہ کہ یہ تین اوقات تمہارے لیے
پردے کے اوقات ہیں، اس کو تم ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہو، اور یہ غیر محفوظ اور خطرے کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم، نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر کوئی حرج و تنگی الزام، بعدہن ان اوقات کے علاوہ، طوافون علیکم، وہ تم پر بکثرت آتے جاتے ہیں، بعضکم علی بعض، بعض تم میں سے بعض پر، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تم کو اپنی آیتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائے بچے تم میں سے بلوغ کی حد کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں جیسے کہ اجازت چاہتے ہیں وہ لوگ، جس طرح کہ اجازت چاہتے ہیں وہ لوگ من قبلہم جو ان سے بڑی عمر کے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح بیان فرماتا اللہ تم کو اپنی آیتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا۔ والقواعد من النساء اللاتی، اور وہ بڑی بوڑھی عورتیں، لا یرجون نکاحا، جو امید نہیں رکھتے نکاح میں آنے کا، فلیس علیہن جناح، پس نہیں ہے ان پر کوئی گناہ، ان یضعن ثیابہن، یہ کہ وہ اتار دے اپنی زائد لباس کو، کپڑے کو، غیر متبرجات بالزینت، بشرط یہ کہ وہ اظہار نہ کریں زینت کا، تبرج کہتے ہیں اظہار محاسن، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ وہ پاکیزگی طلب کریں یہ بہتر ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے جاننے